جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم تخصص فی الدعوہ والارشاد میں، چونکہ ہم نے دعوت کے حوالے سے، دین کی تبلیغ کے حوالے سے، اشاعت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک اللہ رب العزت کے دین کے داعی ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، بنیادی ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں۔ تو بڑے حضرات، بڑی شخصیات ہمیں اس کورس میں پڑھا رہی ہیں، اور چونکہ مقالہ لکھنا ہمارے اس تخصص کا حصہ ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول تحقیق کی کلاس بھی شروع ہوئی ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ لکھنا ایک فن ہے، اور لکھنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی اہمیت کو سمجھ کر اور ان امور کو سیکھ کر ہم جب اس میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تو کچھ لیکچر جو ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے چند ہفتے میرے ذمہ لگے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو تحریر ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم یہ پوائنٹ دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو لکھنا ہے، تحریر ہے، یہ ابلاغ کے بنیادی ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ تحریر جو ہے یہ انسان کے خیالات، جذبات، معلومات دوسروں تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ گفتگو بھی ذریعہ تو ہے، لیکن یہ ایک وقتی ذریعہ ہوتا ہے۔ تحریر بات کو واضح انداز میں محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بڑی شخصیات کے خطوط ہیں، کتابیں ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، مضامین ہیں، پیغامات ہیں، سب تحریر کی صورت میں ہی بڑوں کے لکھے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم آج بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تحریر جو ہے وہ ابلاغ کا ایک اہم، بنیادی اور مؤثر ذریعہ تحریر کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عرصہ دراز تک، ایک طویل عرصے تک جو سرمایہ محفوظ رہتا ہے وہ بھی تحریر ہے، کتابت ہے، کتاب ہے۔ کہ تحریر ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو طویل عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے، اور انسان کی باتیں وقت کے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم کسی پروگرام میں جائیں، کسی شخصیت کا درس سنیں، لیکچر سنیں، تو ہم اگر لکھیں نہ تو ہم بہت ساری باتیں سنتے ہوئے تو ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، لکھا ہوا مواد ہوتا ہے، وہ نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی ڈائری لکھ لیں، کچھ پوائنٹس لکھ لیں، تو وہ ہمارے لیے بھی استفادے کا سبب ہوتے ہیں، اور ہمارے بعد دوسروں کے لیے بھی وہ استفادے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن کریم، احادیث، تاریخی کتب، علوم و فنون پر علمی ذخیرہ، کتنی بڑی بڑی شخصیات نے
بہت علمی کام کیا ہے، وہ سارے کا سارا کام، صدیوں پرانا کام، ہمارے پاس تحریر کی بدولت آج بھی محفوظ ہے، اور ہم آج بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی کرتی رہیں گی۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ جتنی بھی دینی تحریکات چلی ہیں، یا کوئی بھی تحریک ہوتی ہے، کوئی بھی انقلاب ہوتا ہے، کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، ان سب کی ایک اہم ضرورت وہ تحریر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی تحریکوں کی کامیابی جو ہے، اس میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ تحریر کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا، ان میں شعور پیدا کرنا، ان کی سوچ کو تبدیل کرنا، انہیں ایک مقصد پر جمع کرنا، وہ اسلامی، تعلیمی، سیاسی، سماجی، کسی بھی حوالے سے کوئی تحریک ہو، ٹھیک ہے، ان میں لٹریچر، کتابیں، مضامین، رسائل، سب چیزیں وہ اسی تحریر کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اور جتنی بڑی بڑی تحریکات چلی ہیں، اس میں جو رائٹر تھے، وہ شعراء ہوں یا لکھاری ہوں، کالم نگار ہوں، ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اور تحریک پاکستان میں بڑی بڑی شخصیات نے کردار ادا کیا، بڑی بڑے اخباروں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ شیخ سکرین شیئر نہیں ہوئی، آواز تو صاف آ رہی ہے۔ سکرین شیئر نہیں ہے ابھی؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ اچھا، سکرین ایک دفعہ شیئر کی تھی شاید۔ اب شو ہو رہی ہے؟ جی شیخ اب ٹھیک ہے، شو ہو گئی۔ جی، جی شکریہ شو ہو آپ رہی ہے۔ نے، جزاک اللہ۔ جی، تو ہم نے سب سے پہلے جو بات کی وہ ابلاغ کے بنیادی ذرائع میں ایک اہم ذریعے کے طور پہ اس کی بات کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ عرصہ دراز تک باقی رہنے والا سرمایہ، جو چیز لکھی جاتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اس سے جو لکھتا ہے وہ بھی استفادہ کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ فائدے کا، سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تھا عظیم تحریک کی لازمی ضرورت۔ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی معاشرے کا مذہبی، سیاسی، عملی ورک ہو، تو اس میں اس کا بنیادی کردار ہوا کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں تھا کہ دیگر ذرائع کی بنسبت سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے وہ بھی یہی تحریر ہے، کہ تحریر سے دوسروں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں انسان کی جو سوچ ہے، اس کو اپنے خیالات میں پیش کرنا، اور پھر جو چیز لکھ لی جاتی ہے اس سے بار بار رہنمائی لی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ رہنمائی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لٹریچر ہے، تو اس سے ہم جب لکھ کے تقسیم کرتے ہیں تو 100 بندہ پڑھتا ہے، تو کوئی آدھے تو اس سے رہنمائی لیں گے، اور وہ آدھے بھی جن کو رہنمائی مل گئی ہے وہ اس سے ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو لیکن جو تقریر ہے یا گفتگو ہے وہ بھول بھول سکتی ہے، مگر تحریر محفوظ رہتی ہے، اور اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ شیخ یہ سکرین پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، دیکھ لیجیے گا۔ جی، ابھی بھی ڈسکنیکٹ ہی ہے؟
جی جی ابھی بھی ہے، وہ شاید موبائل بند ہو جائے تو اس وجہ سے یہ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ بس اسکرین وہ تھوڑی سی، ایک منٹ دوبارہ شیئر کر لیتے ہیں، یا پتہ نہیں اس میں کوئی ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ چلیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے بتا دینا، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو شیئر کر لیں گے۔ ابھی ہو رہی ہے شو؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی شیخ۔ اب ہو گئی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو ہم گزارش کر رہے تھے کہ اس میں ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے چار باتیں کی کہ ابلاغ کے بنیادی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، عرصہ دراز تک باقی رہنے والا سرمایہ ہے، اور عظیم تحریک کی لازمی ضرورت ہے، اور دیگر ذرائع کی بنسبت سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اکابرین کے اقوال دیکھتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اسی بنا پر یہ حفاظت حسب اطاعت واجب ہو گئی ہے، اور باوجود قدرت کے اس اردو تحریر میں غفلت اور سستی کرنا معصیت اور موجب مواخذہ آخرت ہوگا۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو اس صلاحیت کو وقت کی ضرورت بھی اور دین کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو اہمیت نہ دینے والے کو اور قدرت کے باوجود اس میں غفلت اور سستی کرنے والے کو وہ معصیت اور موجب مواخذہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک دین کے داعی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، اور اس صلاحیت کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں اصلاح معاشرہ میں دین کی دعوت و تبلیغ میں ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ہمارے اس دور میں علماء و طلباء نے اس اہم ضرورت کو ایسا نظر انداز کیا ہے کہ سینکڑوں میں دو چار آدمی بمشکل تحریر و کتابت کے جاننے والے نکلتے ہیں۔ تو ہم سب اس دینی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمارے مدارس میں کتنے اساتذہ اس ذوق کے حامل ہوتے ہیں، اور ہر جامعہ میں شاید کوئی ایک استاد اس فن میں جو ہے وہ ملکہ رکھتا ہے، یا ملکہ تو سب رکھتے ہوتے ہیں، لیکن ذوق، شوق، لکھنا، سیکھنا سکھانا، اس حوالے سے بہت کم اساتذہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح طلباء بھی بہت کم ہوتے ہیں، کہ جن میں خود الحمدللہ تقریباً درس نظامی سے پہلے ہی الحمدللہ لکھنے کا ایک شوق تھا، تو ہم جب مدارس کی دنیا میں آئے اور لکھتے تھے، بس اوقات کہانیاں لکھتے تھے، تو ہمارے دوست کہتے تھے کہ آپ جھوٹیاں کہانیاں لکھتے رہتے ہو، ٹھیک ہے، ایک کام ہوا ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ ایسے ہی چیزیں بنا لیتے ہو اور لکھ لیتے ہو، مطلب اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے، اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس فن کو سیکھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو جو دین کی ضرورت ہے، دین کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ استاد جی مولانا زاہد راشدی صاحب ابھی 3 مئی جو یوم صحافت گزرا، تو اس میں استاد جی نے جو پوسٹ جاری کی تھی، تو استاد جی نے اس میں فرمایا تھا کہ میڈیا کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وقت کی ضرورتوں کو، ضروری ذرائع کو استعمال میں لائیں اور اس میں مہارت حاصل کریں، اور دوسری یہ بات کہ ان ذرائع سے جو سمعی و بصری میٹر لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، اس کے معیار کو بہتر بنائیں اور اس سے اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ تو دونوں باتیں بڑی اہم ہیں کہ جو ضروری تقاضے ہیں انہیں حاصل بھی کریں، ان میں مہارت بھی لیں، اور دوسرا جو ان ذرائع سے جو میٹر، جو آرٹیکلز، کالمز، تحریریں، جو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، تو ان کے معیار کو ہم خود بہتر بنائیں اور اسے اسلامی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ یعنی ہم ایک دین کے داعی ہونے کے ناطے ہماری ہر تحریر میں، ہر ویڈیو میں، ہر پیغام میں، وہ پیغام کسی بھی طرح کا ہو، اس میں اسلام کا پیغام ہونا چاہیے، دین کا پیغام ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا پیغام ہونا چاہیے، سیرت کا پیغام ہونا چاہیے۔ تو وہ اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو تو انشاءاللہ وہ معاشرے میں ایک مؤثر کردار ادا کرے گا ہمارا پیغام۔ تیسرے نمبر پر حضرت علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، تعبیر کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب تک ماحول کی ساری خصوصیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہی اصطلاحات اور تعبیرات میں پیش نہیں کریں جو اس عہد کا قالب خاص ہوتا ہے، تو آپ کی طرف نہ کوئی توجہ کرے گا، نہ ہی آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہر دور کے تقاضوں کو، ہر دور کی زبان کو، ماحول کو، انداز کو، تعبیرات کو، اور اس دور کی سب خصوصیتوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں لکھنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم وقت کے تقاضوں، ضرورتوں کو پس پش ڈال کے اپنی مرضی اور اپنی ترجیحات اپنے انداز میں بات کرتے رہیں گے، تو پھر ہماری بات میں، ہماری تحریر میں، ہماری گفتگو میں تاثیر اور لوگوں کی توجہ یہ پھر کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد خاتم المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اب دین کی خدمت کے لیے اردو زبان اور باہر کی دنیا میں انگریزی کو بنایا جائے۔ میں اس بارے میں آپ صاحبان کو خاص طور پر وصیت کرتا ہوں۔ ایک شاگرد نے عربی میں مقالہ لکھ کر اصلاح کے لیے پیش کیا تو فرمایا، مولوی صاحب، ہندوستان میں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اردو میں لکھیے، اردو میں پڑھیے۔ ٹھیک ہے، یہ اردو دانوں کا ملک ہے۔ یہاں کوئی بھی زبان والا ہو، پشتو والا ہو، پنجابی والا ہو، جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، مختلف ان کی زبانیں ہیں، لیکن اس ملک میں اردو سب سمجھتے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور پورے بر صغیر میں اردو کو سمجھا جاتا ہے، اور دین کا ایک کثیر جو مواد ہے وہ ہماری زبان میں الحمدللہ موجود ہے، اور اردو میں لکھی ہوئی بڑی بڑی کتب، بڑے بڑے فنون پر کتب، سیرت کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو لکھی اردو میں گئی ہیں، لیکن دوسری اقوام نے
اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر ان کے اصل ماخذ تک پہنچا جائے تو وہ اردو ہے۔ تو اس لیے اردو ایک کثیر بولی جانے والی زبان ہے۔ تو ہمارا علاقہ، ہمارا ملک، ہمارا جو ایریا ہے، اس میں اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے بھی، بولنے کے حوالے سے بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس زبان پر ہر طرح سے ہمیں مہارت ہونی چاہیے کہ ہم اچھا لکھ بھی سکیں اور اچھا بول بھی سکیں۔ اگر ہم اچھا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا لکھیں گے، تو اچھا لکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں ہم ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے۔ وہ ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو اچھا ریڈر ہوتا ہے وہی اچھا رائٹر ہوتا ہے، اور وہی اچھا لیڈر ہوتا ہے۔ تو رائٹر کے لیے بھی اور لیڈر کے لیے بھی ایک اچھا ریڈر ہونا، صاحب مطالعہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی، یہاں تک سب دوستوں کو بات سمجھ آ گئی؟ جی، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی شیخ، آ گئی سمجھ، الحمد للہ بہترین ہے۔ جی، آج ہم اصل اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو تمہیدی باتیں تھیں، ابتدائی چیزیں تھیں کہ ہمیں اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ہو۔ تو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ایک نیا لکھنے والا، نیا لکھاری، وہ لکھنے کی ابتدا کس طرح کرے۔ آپ سب ماشاءاللہ عالم فاضل حضرات ہیں، اور ہمارے جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان میں لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بغیر سیکھے بھی ان میں قدرتی طور پہ، فطرتی طور پہ، جسے ہم خدا داد صلاحیت کہتے ہیں، وہ الحمدللہ ہوتی ہے۔ وہ اتنے اچھے پیپر لکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی اتنی اچھی تعبیر کرتے ہیں، بلکہ وہ مدارس میں تو یہ مشہور ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء تو ایسی ایسی تعبیر کراتے ہیں، ایسی ایسی تشریح اور تفسیر کراتے ہیں جو مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے، شارحین نے کسی نے نہیں لکھی ہوتی۔ تو ہمارے اندر یہ فن ہے کہ ہم بات کو بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو تحریر کے اصول ہیں، جو فن کی باریکیاں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اگر ہم وہ بھی مد نظر رکھ لیں تو انشاءاللہ ہماری تحریر میں مزید جان پیدا ہو جائے گی، جاندار اور پر اثر تحریر انشاءاللہ ہم لکھنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ سب جیسے ہمارے تبلیغی حضرات فرماتے ہیں کہ ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم سب اس حوالے سے جب ارادہ کریں گے تو ہمارے لکھنے میں ان چیزوں کا اثر بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو چیز لکھنا سب سے آسان ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے روز نامچہ لکھنا، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے یومیہ، اپنے تجربات، اپنے معاملات، اپنی ڈائری، روز کے حوالے سے جو ہمارے اوپر بیت رہی ہے، یا ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم نے کچھ نیا کیا ہے یا نیا کرنے کا عزم کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈائری لکھنا سب سے پہلا اور بنیادی اقدام ہے تحریر کے حوالے سے۔ تو جو بھی لکھنے کا ذوق شوق رکھتے ہیں یا عزم کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معمولات ہوں، معاملات ہوں، مسائل ہوں، لین دین ہو، یہ ساری چیزیں کوئی 10-15 منٹ اگر ہم اپنے آپ کو دیں تو انشاءاللہ ہم اچھا لکھنے والے بن سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مناظر فطرت کا مطالعہ، کہ جو فطرتی مناظر ہیں، ٹھیک ہے، ایک باغ کا منظر ہے، دریا کا منظر ہے، پہاڑوں کا منظر ہے، آسمان کا منظر ہے، کائنات
کی خوبصورتی کے جتنے بھی مناظر ہیں، ہم اسے خاموشی سے ایک دفعہ اس کا نظارہ کریں، اس کو سوچیں، اور اس کے بعد ہم اس سارے منظر کو قلم بند کریں، لکھیں کہ قدرت نے ان مناظر میں کیا کیا خوبصورتی رکھی ہے، اور وہ ایک خوبصورت منظر میں کتنی خوبصورتیوں کے مناظر چھپے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے شخصیات کے حالات و تاثرات، کہ مختلف شخصیات جو گزری ہیں یا جو موجود ہیں، ہم ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کے بارے میں سن بھی سکتے ہیں، اور بہت ساری شخصیات کو، جیسے ہمارے اساتذہ ہیں، ہم سب نے اسکول پڑھا ہے، جامعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے بہت سارے اچھے دوست بھی گزرے ہیں، تو ان میں سے کسی ایسے کردار پر جس کی اچھی خاصیات ہوں، اچھی صفات ہوں، اچھا کردار ہو، اس کو معاشرے کے سامنے لانا چاہیے۔ تو جو چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں، ہم ان کو لکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی شخصیت فوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کسی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے اپنے تاثرات اور ان شخصیت کے حالات و کردار کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ اور اس سوشل میڈیا نے تو بہت سارے احباب کو جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا یا جنہیں لکھنے کا ذوق نہیں تھا، تو ماشاءاللہ الحمدللہ اب ایک کثیر تعداد ہے جو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنے الفاظ میں لکھتی ہے، وگرنہ آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، تو موضوع یا پوائنٹس بتا کر لوگ تحریریں لکھوا لیتے ہیں، لیکن اے آئی کی جو تحاریر ہیں یا اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو تعبیرات ہیں، وہ سب پڑھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس لکھنے والے نے اے آئی سے لکھا ہے یا اپنے ذہن سے لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کے اپنے ذاتی الفاظ، ذاتی تعبیرات جو ہیں، ان کی تاثیر جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے بہت سارے ہمارے لکھنے والے دوست بھی ہیں، میرے اپنے بڑے قریبی احباب ہیں جو بڑا اچھا لکھا کرتے تھے، اور اے آئی آنے کے بعد اللہ معاف فرمائے، ان کی تحریریں اب پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ شروع کرتے ہی پہلی 2 سطروں میں پتہ چل جاتا ہے کہ موصوف نے اے آئی سے لکھوایا ہے، اگرچہ اے آئی کو ہم اپنے جو اپنے خیالات ہیں، اپنے تاثرات ہیں، اپنی باتیں ہیں، وہ دے کے لکھوا سکتے ہیں، لیکن میں بہرحال ایک لکھاری ہونے کی حیثیت سے میں زیادہ اس کا قائل نہیں ہوں کہ لکھنے کے حوالے سے خصوصاً جو تحریر ہو، کالم ہو، ایسی چیز، ہاں آپ کوئی رپورٹ ہے، کوئی لیکچر ہے، کوئی ایسی ویسی چیز ہے جس میں آپ نے رہنمائی لینی ہے یا مزید بہتری لانی ہے، تو وہ آپ معاونت کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے نام کی تحریر معاشرے کو دے رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، نیچے آپ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے کہ جی رائٹر یہ ہیں، کالم نگار یہ ہیں، کہانی نویس یہ ہیں، تو پھر آپ ایک قسم کا جسے ہم تحریری سرقہ کہتے ہیں، پھر وہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ خیال کرنا ہے۔ اور آخری نمبر پہ ہے صاحب فن مصنفین کی تحریرات کا مطالعہ، کہ جو تحریر کے میدان کے شاہ سوار ہیں، ہم ان کی تحریرات کو پڑھیں اور پھر ان کو ہم اپنے الفاظ میں لکھیں، جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے، اردو میں حصہ نثر ہوتا ہے، وہ حصہ نثر صاحب فن شخصیات کی تحریرات ہوتی ہیں، لیکن باقاعدہ پیپر میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس سبق کا خلاصہ بھی لکھنا ہے، سیاق و سباق بھی لکھنا ہے، تشریح بھی لکھنی ہے، تو وہ یہ اس فن کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ بڑی شخصیات جو ہیں ان کے کالم کو، ان کی تحریر کو، ان کی کہانی کو، ان کے مضمون کو پڑھے اور پھر اپنے الفاظ میں ان خیالات کو لکھے، تو یہ بڑا آسان ذریعہ ہے، آسان ترتیب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے یہ جو 4 پوائنٹس
یہاں پہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر عملی مشق کر کے آئیں۔ تو آپ سب سے کیا امید رکھی جائے اگر آپ ارادہ کریں سب دوست، کہ صرف یہ اظہار فرما دیں کہ میں ڈائری لکھوں گا، میں منظر لکھوں گا، میں کسی شخصیت کے حالات پر کچھ لکھوں گا، یا پھر کسی صاحب فن کی تحریر کو پڑھ کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھوں گا۔ یہ صرف ایک صفحے کا کام ہے، 3-4 پیروں کا کام ہے کہ ہم 3-4 پیراگراف جو ہیں وہ لکھ کے بھیج دیں، تاکہ ہمارا لکھنے کا جو فن ہے اس کا آغاز ہو سکے۔ جی، میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ سب اس کا ارادہ فرما لیں، بتا دیں، تاکہ پھر ہم آپ کے منتظر رہیں۔ جی شیخ، انشاءاللہ کیوں نہیں، ضرور لکھیں گے۔ شخصیات پر بھی انشاءاللہ لکھیں گے، اور بولنامچہ تو ویسے بھی پہلے سے بھی لکھتے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی کوشش کریں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی، مزید خواتین و حضرات، آپ سب اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا ترتیب بہتر ہوگی۔ جی انشاءاللہ جی لکھیں۔ انشاءاللہ لکھیں، انشاءاللہ لکھیں، انشاءاللہ لکھیں، انشاءاللہ۔ ضرور لکھیں گے، اور پریکٹس کرنے سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی وغیرہ کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی ہے، تو چیزیں بڑی آسانی سے مینیج کی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کریٹیوٹی وہ ساری چیزیں بہتر ہے کہ تھوڑی بہت پریکٹس کی جائے۔ انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ جی، مزید دوست بھی اظہار فرما دیں۔ ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ بتا دیں کہ جی جی انشاءاللہ استاد محترم، ہم ضرور کوشش کریں گے اور آپ کو چیک کروائیں گے جزاک اللہ۔ تاکہ اس میں یہ مزید بہتری آ فصیح سکے۔ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جب ہم کسی مصنف کو زیادہ پڑھتے ہیں تو ہماری تحریر میں وہ جھلک نظر آئے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو کاپی نہیں کرنا، مطلب دیکھ کے نہیں لکھنا، آپ اس انداز کو اختیار کر سکتی ہیں، اور اسے انداز کو کاپی کیا جا سکتا ہے، الفاظ کو کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ جی مزید جی لائبہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انشاءاللہ ڈائری لکھوں گی، کوشش کریں گے، لکھیں گے، دکھائیں گے آپ کو۔ بالکل آپ لکھیں اور گروپ میں بھیجیں، تاکہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تحریرات کو پڑھیں اور سیکھیں۔ جی، قدرتی طور پر اسلوب تحریر میں آئے، تو بالکل یہ جب آپ اپنے سے لکھیں گی نا، آپ نے جب کسی کی تحریر کو کاپی کرنا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اسلوب آ جاتا ہے، بقیہ انداز تحریر میں جو بہتری آتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ حضرت استاد جی مولانا زاہد راشدی صاحب ایک اسلام آباد میں ایک کورس ہوتا ہے، تو وہاں پر پڑھانے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ تو وہاں پہ ایک لڑکا کہنے لگا کہ حضرت میں جو ہے وہ 2 سال سے لکھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح لکھوں، لیکن میری تحریر میں آپ کا انداز اسلوب نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں 60 سال سے لکھ رہا ہوں، آپ ابھی 2 سال سے لکھنے لگے ہیں، تو آپ بس لکھتے رہیں۔ تو جب آپ لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے انداز میں، اسلوب میں بہتری ضرور آئے گی۔ جی مزید کسی کا کوئی سوال، کوئی بات؟
جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، مزید ہم اس حوالے سے جو بقیہ چیزیں ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ عملی ورک بھی ہم نے ساتھ ساتھ مختصراً کرنا ہے، تو اس لیے یہ چار جو پوائنٹس آپ کو دیے ہیں ان میں سے کسی ایک پہ آپ نے آئندہ جمعرات سے پہلے بدھ تک آپ نے یہ کام کر کے بھیج دینا ہے، تاکہ پھر ہم آئندہ جمعرات کو مزید چیزیں پڑھیں اور آگے اس کی عملی مشق بھی کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں صفیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ روزانہ اگر صنف بدل لیں تو یہ تو بہت کمال کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر اتنا ذوق شوق آپ سب میں ہو تو یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ترتیب سے کام کریں، ایک دن جو ہے وہ ڈائری لکھیں، اسی طرح ترتیب سے آپ کام کریں تو بہت اچھا ہے۔ جو اس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہماری طرف سے جو ضروری لازمی تقاضا ہے وہ کسی ایک پہ لکھنا ہے۔ اچھا، میرا بھی یہ تھا کہ اگر وقت ہو تو تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کا ہو جاتا، آپ کا اور مولانا ماجد معاویہ صاحب کا کوئی تعارف نہیں ہوا، ہاں جی میں کیا کہاں جی سے جی پڑھا کیا جی ہاں کرتے؟ تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد اسامہ قاسم ہے، اور میں نے 2018 میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے درس نظامی کیا ہے، اور 7 سال سے اشریہ اکیڈمی گجرانوالہ میں درس نظامی میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2019 سے جو شعبہ آن لائن تعلیمی پروگرام ہے اس میں بطور ہوسٹ میں ایک نائب کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اشریہ کے جو شعبہ تحریر و تقریر ہے اور تحقیق و تصنیف ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خدمت جاری رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک پورے ملک کا ایک بڑا رائٹر فورم ہے، اسلامک رائٹر موومنٹ۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو ہمارے اس فورم سے واقف ہیں، بقیہ بھی شاید کہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آیا ہو، تو اس کا میں اس سال پاکستان کا جنرل سیکرٹری کے طور پہ بھی خدمت فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ہمارے اس فورم کے سرپرست بھی حضرت استاد جی مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، اور بقیہ لکھنے لکھانے کے حوالے سے کافی پرانا ذوق شوق ہے، تو اس حوالے سے لکھتے رہتے ہیں۔ بقیہ مولانا واجد صاحب جو ہیں یہ جامعہ نصرت علوم گجرانوالہ سے ان کی فراغت ہے تقریباً 3 سال قبل کی، اور یہ یہاں گجرانوالہ استاد جی کے پاس بھی رہے، آج کل اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایم فل کر رہے ہیں۔ جی شاہد بھائی گزارا ہو جائے گا؟ جی 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 شکریہ، بس انشاءاللہ آگے موقع ملتا رہے گا، استفادہ کریں گے انشاءاللہ آپ سے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔